لن یضروکم الا اذی، یہ کافر تمہارا ہرگز کچھ نقصان نہ کر سکیں گے سوائے زبانی تکلیف کے بڑکیں بہت ماریں گے کہ اسلام سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے، کر کچھ بھی نہیں سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر قتال کرنے میدان میں آئیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر خود ان کی کہیں سے مدد نہیں آئے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان کفار پر ذلت مسلط کر دی گئی، یہود پر، أَيْنَمَا ثُقِفُوا، جہاں بھی پائے جائیں ذلت کی حالت میں پائے جائیں گے، إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، ہاں کچھ اللہ کی پناہ میں کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا کہ اس امت کے کفار پر ایسا عذاب آسمان سے نہیں آئے گا جو ان کی جڑ ختم کر دے، بلکہ اللہ نے ان کے لیے عذاب اب جہاد کو بنایا کہ یا تو اس کی وجہ سے مارے جائیں یا پھر ذلیل ہو کر دنیا میں جزیہ دے کر رہیں۔ تو اللہ کے اس فیصلے کی وجہ سے دنیا میں باقی ہیں، ورنہ اللہ ان کو ختم کر دیتا۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگوں کی پناہ میں کہ نصارہ کو اپنے مال کے ذریعے ہمیشہ سے اپنا محافظ بنایا یہود نے، تو خود نہیں لڑتے اپنی حفاظت کے لیے، نصارہ کو لڑاتے، آج تک ان کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر مسکینی مسلط کر دی گئی۔ یہ یہود دنیا میں سب سے مالدار ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے مال سے خود کو بھی نفع نہیں پہنچاتے، اب بظاہر ایسی حالت میں رہتے ہیں جیسے ایک مسکین آدمی اور ایک کمزور درجے کا آدمی مال کے اعتبار سے۔ اور نصارہ ان کے برعکس اتنے دنیا پرست ہیں کہ کچھ ہو نہ ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے قرضے ہی اٹھا کے اپنی دنیا کی زیب و زینت اور سامان جو ہے وہ اپنے لیے مہیا کرتے رہیں گے۔ یہ یہود اور نصارہ کی طبیعتوں کا فرق اللہ رب العزت نے بتایا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ عذاب ان پر اللہ کا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور انبیاء کرام علیہم السلام کو ناحق قتل کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ان پر عذاب ان کی نافرمانیوں اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ آیت نمبر 118، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، اے ایمان والو اپنے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ، یعنی ان یہود و نصارہ کو، یہ تمہارے معاملے میں خرابی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ودوا ما عنتم، یہ دوسری آیت اسی موضوع سے متعلق کہ مسلمان کفار کے ساتھ دوستی اور تعلق نہ رکھے ایک ہی صورت میں۔ ودوا ما عنتم، ان کو ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جو تمہیں تکلیف پہنچائے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی دشمنی ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکی۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن دلوں میں جو چھپا کر رکھی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ہر کافر مسلمانوں کے بارے میں دل میں جتنا بغض، عداوت اور اسلام کو مٹانے کی جتنی خواہش رکھتا ہے، زبانوں سے جتنی دشمنی یہ کفار ظاہر کرتے ہیں اور بظاہر اسلام کو مٹانے کی جو کوشش کرتے ہیں، دلوں میں چھپا ہوا غضب اس سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرما دیا تاکہ مسلمان ان کے ظاہری اخلاقیات سے اور ان کی ظاہری باتوں سے دھوکے نہ کھائیں۔ لیکن افسوس ہے مسلمان چونکہ قرآن نہیں پڑھتے اس لیے دھوکہ کھاتے ہیں کہ کوئی کافر دو چار ایسے چکنی سی باتیں کر دے تو فوراً یہی کہ دیکھیں ان کے تو اتنے اچھے خیالات ہیں، بس ہمارے لوگ ہی ان کو مارنے مرنے کی باتیں کرتے رہتے، اس لیے وہ بیچارے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ بیچارے پیدا ہی اسلام سے ناراض ہوئے ہیں۔ یہ آپ کی بہت غلط فہمی ہے کہ وہ جو سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ دل سے اسلام سے ناراض نہیں ہے، اور جو جہاد کرنے والے چند لوگ ہیں انہی کی وجہ سے انہیں ناراضگی ہوتی ہے، ایسا نہیں۔ وہ اپنی پیدائش سے ہی اسلام کے دشمن ہیں۔ اللہ نے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی، آپ ان سے دھوکہ کھا سکتے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھنے والا مسلمان کبھی اس بات سے دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو تو ہم نے کھول کر یہ بات بیان فرما دی۔ اب جو مسلمان کسی کافر کی باتوں سے دھوکہ کھاتا ہے اصل میں وہ بیچارہ عقل سے محروم پیدل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عقل والوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، جو لا یعقل ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ اپنے آپ کو کتنا بھی دانشور سمجھے اصل میں گدھے ہیں اور بے وقوف ہیں اور پاگل ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ہی لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور مسلمان اور کافر کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ مسلمان ان کے دین کو سچ مانتے کہ ان کا دین ایک وقت میں حق تھا، ان کی کتاب حق تھی، ان کے انبیاء حق تھے، جبکہ وہ نہ ہمارے نبی کو مانتے نہ ہماری کتاب کو مانتے۔ تو ایسے آدمی سے مسلمان کی دوستی کس طرح ہو سکتی ہے جو آپ کے نبی کو نہیں مانتا، جو آپ کی کتاب کو، آپ کے جو ہے وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں، آپ اس کے ساتھ محبت کریں، غیر فطری بات ہے۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب آپ ان کفار سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، یعنی ہم بھی اللہ پر اور اللہ کے لائے ہوئے دین پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم اور آپ ایک ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب آپ سے الگ ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو غصے کی وجہ سے انگلیاں چباتے ہیں تم پر۔
اور یہی کہ بس کسی طرح مسلمانوں کو ختم کریں، کسی طرح اسلام کا قصہ تمام کریں، ہر وقت ان کی یہی کوشش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خلوت کی حالت بھی مسلمانوں کے سامنے بیان فرما دی تاکہ کوئی مسلمان دھوکہ نہ کھائے، بلکہ ہر مسلمان ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سوچے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں خوب جاننے والے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے۔ وان تصبکم سیئۃ، اگر آپ پر کوئی تکلیف آئے یفرحوا بہا، تو یہ خوش ہوتے ہیں کفار۔ وان تصبروا، اگر تم ان کے مقابل ثابت قدم رہو، وتتقوا، اور ان کی دوستی سے بچتے رہو، ان سے نہ گھبراؤ، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی طاقت تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کے سارے کاموں کو اپنے احاطہ قدرت میں لیا ہوا ہے۔